یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، ابھاریے مومنوں کو قتال پر. حرض، حرض کا لفظ جو ہے یہ ہے رے ضاد سے ہے، حرض. حرض کا لفظی معنی ہوتا ہے سخت بیمار ہونا، ہلاکت کے قریب ہو جانا. سورۃ یوسف میں آتا ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو بہت یاد کرتے تھے تو ان کے بیٹوں نے کیا کہا؟ تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین. قسم اللہ کی تم یوسف کو یاد کرتے رہو گے یہاں تک کہ تم سخت بیمار ہو جاؤ یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاؤ. تو حرض کہتے ہیں سخت بیمار ہونے کو، کسی غم میں گھل جانے کو. لیکن جب یہ لفظ باب تفعیل میں جاتا ہے، یعنی حرض کی بجائے حرض ہو جاتا ہے، تو اس کا معنی بنتا ہے ترغیب دے کر ہلاکت سے بچانا، تباہی سے بچانا. یعنی ویسے تباہ ہونا لیکن حرض معنی تباہی سے بچانا. تو حرض المومنین کا کیا معنی ہوا؟ مومنوں کو ایسے کام پہ ابھارو کہ جس کو اگر وہ نہ کریں گے تو ان کے لیے ہلاکت کا سامان ہو جائے گا، جس کا نہ کرنا ان کے لیے ہلاکت ہوگا. تو پھر معنی کیا بنا؟ آپ ابھارے مومنوں کو، رغبت دلائیں، شوق پیدا کریں، ترغیب دیں. کس چیز پر؟ قتال پر، جنگ پر. اب آپ دیکھیے کہ مسلمانوں سے 3 گنا بڑا لشکر مکہ سے اکڑتا بگڑتا بدر کے میدان میں پہنچ گیا. ایسے میں اگر مسلمان مقابلے کے لیے نہیں نکلتے، اور نہ صرف یہ کہ اس موقع پر بلکہ آئندہ احد میں، خندق میں، مختلف مواقع پر ایک سلسلہ ہے جنگوں کا جو مدینہ پر مسلط کی جاتی رہی. ایسے میں اگر مسلمان تیاری نہ کرتے، دفاع نہ کرتے اور جان و مال نہ لگاتے اس کام میں، تو اسلام قوت نہ پکڑ سکتا تھا اور وہ اسلام کا نام لے کے اسلام کے نام پر ہی ہلاک ہو جاتے، ختم ہو جاتے. تو اس ہلاکت اور تباہی سے بچانے کے لیے کیا کہا گیا کہ آپ مومنوں کو ابھاریے تاکہ وہ اپنا دفاع کریں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں پڑنے سے بچائیں. اب دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی لوگ جوڈو کراٹے وغیرہ کیوں سیکھتے ہیں؟ سیلف ڈیفenس کی مختلف چیزیں کیوں سیکھتے ہیں؟ ہاں، وقت پڑے تو اپنا دفاع کر سکیں. اگر کوئی کہے کہ دیکھو یہ تو دہشت گرد تیار ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ایسے ٹیکٹکس سیکھ رہے ہیں، تو یہ بات درست نہیں. آیتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو حرض المومنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون، اگر ہوں تم میں سے 20 صبر کرنے والے، کمیٹڈ، اسٹیڈ فاسٹ، صابر، جمے ہوئے، صرف 20. یغلبوا 200، وہ غالب آ جائیں گے 200 پر. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر ہوں تم میں سے 100، یغلبوا 1000، وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر. الف کا کیا معنی پیچھے میں نے بتایا؟ الف جمع کرنا، اکٹھا کرنا. اصل میں 1000 کے ساتھ 3 صفر ہوتے ہیں نا، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اکائی، دہائی، سینکڑا اور ہزار. ان 1000 کا ہندسہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں آ کے 4 ڈیجٹس پورے ہو جاتے ہیں جو آگے بیس بنتے ہیں باقی. تو الف کا لفظ اسی سے ہے. اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو غالب آ جائیں گے 1000 پر. 1 اور 10 کی نسبت ہو گئی. من الذین، ان لوگوں میں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بأنہم، بوجہ اس کے کہ وہ، قوم، ایسے لوگ ہیں، لا یفقہون، جو سمجھتے نہیں ہیں. فقہ کس کو کہتے ہیں؟ گہری سمجھ بوجھ کو. تو یہاں یہ کہا گیا کہ اہل کفر بصیرت نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے. اصل میں سچا ایمان جو ہوتا ہے نا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اندھیرے کمرے میں جب بلب روشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز واضح نظر آنے لگتی ہے. سچا ایمان، روایتی اور بس بے سوچے سمجھے کا نہیں، سچا. اب آپ دیکھیے کہ جب انسان کے اندر سچا ایمان اور تقوی پیدا ہوتا ہے، انسان شیطان کے وسوسوں سے بھی فوراً آگاہ ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر جاگتا ہے. اسی کے بارے میں پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اذا مسہم طائف من الشیطان،
صرف ایک خیال بھی شیطانی ان کے اندر سے گزرے، وسوسہ بھی آئے، تذکروا تو ایک دم سمجھ جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، شیطان کا وار ہے، یہ فوراً سمجھ جاتے ہیں، فوراً توبہ کرتے، فوراً اپنی اس کیفیت سے نکل آتے ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ہوتا ہے، تقوی کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے ڈر کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو تو انسان کیا ہے؟ مردہ، جس کے بارے میں پیچھے ہم پڑھ چکے، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کہ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، زندگی دی۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، پھر ہم نے اس کو نور عطا کیا۔ تو یہ نور کون سا نور ہے؟ یہ ایمان کا نور ہے۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ کہیں باہر ہاتھ میں پکڑ کے تھوڑی جا رہے ہوتے، دل میں ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھیں بھی دیکھتی ہیں اور کان بھی سنتے ہیں اور نگاہ بھی عبرت کی ہو جاتی ہے، اور سننا بھی انسان کا سمجھ پر مبنی ہوتا ہے، اور انسان کی عقل اور شعور اور فہم ہر چیز کہیں زیادہ بہتر کام کرتی ہیں، اور پھر اصل فائدے اور اصل نقصان کو انسان سمجھنے لگتا ہے۔ کفر کی حالت میں انسان صرف دنیا کے فائدے اور نقصان سمجھتا ہے، جو کہ اصلی فائدہ اور نقصان نہیں ہے۔ منافقت کی حالت میں بھی انسان کیا کرتا ہے؟ صرف دنیا کے فائدے اور نقصان دیکھتا ہے، مجھے یہاں کیا ملے گا اور یہاں کیا نہیں ملے گا۔ لیکن سچا ایمان جس کے دل میں پیدا ہو جائے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس کے اندر ایک بلب آن ہو گیا، ایک روشنی ہو گئی، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہر کونا نظر آنے لگتا ہے، ایک ایک چیز نظر آنے لگتی ہے۔ آپ ہر روز یہ تجربہ اور مشاہدہ کرتے ہیں نا، آپ کمرے میں جاتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے تو آپ آن کرتے ہیں تو فرق ہو جاتا ہے نا، ماحول ایک دم بدل جاتا ہے۔ یہی کیفیت فرعون کے جادوگروں کی ہوئی تھی کہ جب انہوں نے اللہ کو پہچان لیا، ان کے اندر ایسی قوت آ گئی۔ جب فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میں تم کو سولی چڑھا دوں گا اور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا، تو اس نے کہا پھر کیا، لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف چلے جائیں گے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم بس اس دنیا کا فیصلہ کرو گے۔ یہ جملہ کون بول سکتا؟ بے خوف کون ہو سکتا ہے؟ صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر سچا ایمان ہو، جو اپنے نفع نقصان کا حساب آخرت کو سامنے رکھ کے کرتا ہو، دنیا کو سامنے رکھ کے نہیں۔ اسی کا نام اصل سمجھ ہے، اسی کا نام فقہ ہے، اندر کی روشنی اور اندر کی بصیرت۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ 3 باتیں کہی گئی اس آیت میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو قتال پر ترغیب دیں۔ اس حکم کے آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ بدر کے موقع پر کس طرح شوق دلایا؟ ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ ایک صحابی عمر بن حمام نے کہا اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ ہم بھی یہ سنتے ہیں مگر ہمیں کوئی اثر نہیں کرتی یہ بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا امیجنیشن اس طرح نہیں کام کرتا نا، اندر اس طرح روشن نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ آسمان اور زمین کے برابر؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر اس نے بخ بخ کہا، واہ واہ جیسے ہوتا ہے، خوشی کا اظہار کیا، اور یہ امید ظاہر کی کہ میں بھی جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کی نیام توڑ ڈالی، یعنی اب یہ واپس نہیں جائے گی نیام میں۔ کھجوریں نکال کے کھانے لگے، پھر جو بچی ان کو بھی پھینک دیا۔ کہا ان کے کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ طویل زندگی ہوگی، یعنی تو بہت دیر لگ جائے گی۔ پھر آگے بڑھے اور داد شجاعت دینے لگے، حتیٰ کہ شہادت سے ہمکنار ہوئے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی یہ تھا نا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا یقین تھا کہ اس کے بعد وہ غور و فکر اور سوچ میں نہیں پڑ جاتے تھے کہ پھر کب عمل کریں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صبح یا شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ یہ بھی اسی حکم کی عملی شکل ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ بخاری کی روایت ہے آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے، یہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ کون اس کے لیے نکلا، ایسے ہے جیسے ہمیشہ کا روزے دار اور شب زندہ دار، یعنی جو ساری رات جاگ کے عبادت کرے اور سارا دن روزہ رکھے، یعنی ہمیشہ روزہ رکھے۔ اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر اسے موت آ گئی تو جنت میں داخل کرے گا، یا پھر یعنی یا تو اسے جنت میں بھیج دے گا یا پھر اسے اجر اور غنیمت کے ساتھ صحیح و سالم واپس لوٹائے گا۔
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھوڑا پالے اور اس کی وجہ اللہ پر ایمان اور اس کے وعدوں کی تصدیق ہو، یعنی اور کوئی مقصد نہ ہو، تو بلا شبہ اس گھوڑے کا کھانا پینا لیت پیشاب قیامت کے دن اس مجاہد کے ترازو میں بطور نیکی کے رکھے جائیں گے، یعنی بال کھال ہر چیز اس کی جو ہے وہ تولی جائے گی نامہ اعمال کے اندر۔ تو ایسی باتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے صحابہ کرام کا پھر شوق ہر کام کے اندر اور بڑھتا، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ اس کو اگر کسی چیز کا شوق دلایا جائے یا کسی ثواب یا ریوارڈ یا اجر کو سامنے رکھ کے کام بتایا جائے تو وہ کام کئی گنا زیادہ بہتر طور پہ وہ کر سکتا ہے۔ پھر ساتھ ہی یہ بتایا کہ صرف شوق کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے پھر جب یہ ابھارا جائے تو صرف جوش جذبہ کافی نہیں کہ انسان ایک بات سنے اور جوش سے اٹھ کھڑا ہو اور پھر جب جوش ٹھنڈا تو پھر بیٹھ جائے، نہیں۔ اِن مِنکم 20 صابرون، جمنے والوں کی ضرورت ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ سارے سننے والے جمنے والے ہوں، صابرون ہوں، پر میں اگر 20 بھی صابرون ہوں گے تو 200 پہ غالب آ جائیں گے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ آج بھی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا یہ اصول ہے یا یہ بات اس میں معروف ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں 80% کام 20% لوگ کرتے ہیں، 80% کام 20% لوگ کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے ادارے میں 100 لوگ ہائر کیے ہوئے آپ نے تو اس میں سے 20 لوگ جو ہوں گے وہ پورے کام کا 80% کر رہے ہوں گے اور باقی جو 20% ہے وہ 80% مل کے کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر 20 لوگ بھی تمہارے اندر ایسے ہوں گے تو وہ اپنے سے 10 گنا پہ بھاری آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر 100 ایسے مل گئے تو 1000 کا مقابلہ کر لیں گے۔ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہاں تو 1000 کے مقابلے میں 300 تھے، یعنی جنگ بدر میں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ اس کے برعکس مومنوں کو جب یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اجر کیا ہے، جنت کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، تو وہ پھر اپنے کام کو زیادہ لگن اور یکسوئی کے ساتھ کرتے ہیں۔